السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک دلوں پہ اثر کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ اس لیے کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے نمبر پہ کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور آج سائنس یہ تحقیق کر کے کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کی سانس کی بیماری ہے، اگر وہ لوگ تجوید کے ساتھ الف با تا سا یہ حروف تہجی پڑھیں گے تو ان کی جو سانس کی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو دیکھ لیں آج سائنس نے بھی اس چیز کو مان لیا ہے کہ واقعی عربی لہجے میں اگر پڑھا جائے، ان حروف کی ادائیگی کی جائے تو سانس کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا قرآن پاک میں کہ قرآن پاک شفا ہے لوگوں کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انسان اس کا ترجمہ جانے، اس کی تفسیر جانے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، تو اس کے بعد جب وہ چیز ہمارے دل میں اترے گی، ہمارے عمل میں آئے گی، تو انشاءاللہ قرآن پاک اثر کرے گا۔ تو اس کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ ایک آیت سنتے ہیں اور ان کے اندر کشمکش سی پیدا ہو جاتی ہے کہ کون سا کلام ہے، کیسا کلام ہے کہ ہم نے اس کو سنا اور ہم سے رہا نہ گیا، ہمارے اندر ایسے بے چینی سی پیدا ہوگی کہ ہم اس بارے میں جانیں، یا وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں اپنے قرآن پاک کی اتنی قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ قدر ان لوگوں کو ہے جو زندگی میں بھر بھٹک کے گزار رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ جب ہم اچار کا نام لیتے ہیں تو فوراً ہمارے منہ میں کھٹا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ بھی رہے ہیں، تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی اثر کرتا ہے قرآن پاک۔ جب دنیاوی ایک چیز کا نام بھی لیں تو اس کا اثر ہمارے اوپر ہے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام جب ہم لیں گے، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو کیا قرآن پاک ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا؟ اسی طرح آج ہم آپ کے ساتھ ان لوگوں کے واقعات کو شیئر کریں گے جنہوں نے قرآن پاک سنا، ان کی دنیا، دل کی دنیا ان کی تبدیل ہوئی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت عمر کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ جب میں حرم میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ الحاقہ تلاوت فرما رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن پاک کے پر اثر کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ یکا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے۔ تب فوراً ہی آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ادا ہوئے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، یہ رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ میں اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ شاعر نہیں ہے تو پھر یہ کاہن ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کی گئی قرآن پاک کی آیات میرے دل پر اسلام کا نقش اولین ثابت کر چکی تھی، یعنی میرے دل پہ اثر ہو چکا تھا۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹینشن ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو میں قرآن پاک کو کھول کے مختلف جگہ سے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ جو بھی آیت میرے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے سامنے اسی لیے لائیں گے کہ اس میں سے میں اپنا حل دیکھ سکوں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ آیات نکالتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے یہ آیات میرے لیے ہی نازل کی ہیں۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کا بیان سن رہے ہوتے ہیں یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا کچھ بھی ایسا سن رہے ہوتے ہیں، تو قدرتی طور پہ وہ آیات ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس آیات کے متعلق کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کا قبول اسلام، ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں کسی آدمی سے ملاقات ہوگی تو اس نے تیور دے کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زرع سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا
دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا کہ عمر، ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پاک پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات کی آواز سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ، اگر تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں حق ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنی بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر پر چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا کہ اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ انہوں نے اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرمندگی اور ندامت بھی محسوس کی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے قرات کی اور کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب حضرت عمر کی یہ فکریں سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما تھے۔ تو یہ تھا حضرت عمر کا قبول اسلام کہ کس طرح ان کے دل پر قرآن نے اثر کیا۔ اور سورہ طٰہٰ کو ذرا غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ کون سی آیات تھیں کہ اتنے ظالم حضرت عمر جو تھے اسلام لانے سے پہلے کہ کسی کے اوپر وہ ترس نہیں کھاتے تھے۔ ان کی ایک لونڈی نے جب اسلام قبول کیا تو اتنا زیادہ ان کو مارا، حضرت عمر نے اتنا زیادہ مارا اور مار کے تو پھر جب وہ ان کو چھوڑ دیا تو لونڈی سے کہتے ہیں، تمہیں یہ نہ سمجھا کہ مجھے تم پہ ترس آ گیا ہے، بلکہ میں تھک گیا ہوں، میں اس لیے تمہیں چھوڑا ہوں۔ اور وہی حضرت عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ سب نے فرمایا کہ عمر وہ واحد ہے کہ اس کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اب ہم آپ کو ان لوگوں کے متعلق بتائیں گے کہ جن کے دلوں پر قرآن پاک نے اثر کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر غرینیا فرانس میں پیدا ہوئے، یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور فرانس پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میری جوانی سمندری سفر میں گزری۔ سمندر کے نظاروں اور سفروں کا شوق ہی گویا میرا مقصد زندگی تھا۔ اسی شوق کے علاوہ میرا کوئی دوسرا مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا۔ یہی ذوق مجھے مطالعہ قرآن پاک تک لے آیا۔ ایک روز میں قرآن مجید کی ورگردانی کر رہا تھا کہ نظریں سورہ نور کی ایک آیت پر جم گئیں جس میں گمراہ شخص کی مثال سمندری نظارے کے حوالے سے بیان کی گئی تھی۔ سورہ نور آیت نمبر 40، او کظلمات فی البحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوق سحاب۔ ترجمہ، مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، پھر موج کے اوپر ایک دوسری موج چھائی ہوئی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو۔ اس طرح تاریکی پر تاریکی مسلط ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دل اس مثال کی عمدگی اور انداز بیان سے بے حد متاثر ہوا، اور میں نے خیال کیا کہ اس کتاب کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسے شخص ہوں گے کہ جن کے دن رات میری طرح سمندروں میں گزرے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت اس بیان کے مختصر مگر جامع اور بلیغ الفاظ پر ہوئی کہ بات کہنے والا خود
خود رات کی تاریکی، بادلوں کے گہرے سائے اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پہ کھڑا ہے اور ڈوبتے شخص کی حالت دیکھ رہا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امی شخص تھے اور انہوں نے زندگی بھر سمندری سفر نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ اس ہستی کی آواز ہے جس نے سمندروں کے سمیت کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ میں نے قرآن مجید کا دوبارہ مطالعہ شروع کیا۔ اب میرے سامنے مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ شرح صدر کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ایک پاپ سنگر کا ہے کہ جنہوں نے اپنے عروج کے دور پہ پاپ سنگنگ کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ برطانیہ میں پیدا ہونے والے کیٹ سٹیونرز جو اسلام قبول کرنے کے بعد یوسف اسلام کے نام سے معروف ہوئے، مشہور موسیقار اور پاپ سنگر تھے۔ قرآن مجید سے ان کا رابطہ اپنے بڑے بھائی ڈیوڈ کے ذریعے ہوا جو مقامات مقدسہ کی غرض سے بیت المقدس گئے اور واپس آ کر قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خرید کر اپنے بھائی کو تحفے میں دیا۔ اور ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ میری برتھ ڈے تھی اور میرے بھائی نے کہا کہ میں کون سی چیز اپنے بھائی کو گفٹ کروں، تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے یہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے حالانکہ خود اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ ترجمہ انہوں نے جو انگریزی میں تھا وہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف اسلام کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، جوں آگے بڑھتا گیا مایوسی اور اداسی کا پردہ چاک ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ زندگی کا ایک واضح مفہوم میری سمجھ میں آنے لگا۔ جس حقیقت کے حصول کے لیے میں بھٹک رہا تھا وہ قرآن مجید کے مطالعے سے حاصل ہوگی۔ شک کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ مجھے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ بھی نظر آئے جن کی صرف ایک ہی تصویر قرآن مجید نے پیش کی ہے، وہ ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول، نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے۔ مجھے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم بھی نظر آئے جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ میں 1.5 سال تک قرآن مجید کو بار بار پڑھتا رہا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں اس قرآن پاک کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ قرآن پاک میرے لیے نازل ہوا ہے۔ میں اب تک کسی مسلمان سے نہیں ملا تھا لیکن مجھے احساس ہونے لگا مجھے یا تو جلدی ہی مکمل طور پر ایمان لے آنا ہوگا یا موسیقی کے دھندے میں پھنسے رہنا ہوگا۔ یوسف اسلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک کنسرٹ کر رہا تھا اور بہت زیادہ لڑکیاں میرے ارد گرد تھیں اور ایک ہجوم تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا اور واپس آ کے جب میں نے قرآن پاک کو کھولا تو سورہ یوسف میرے سامنے تھی اور کہتے ہیں کہ جوں میں سورہ یوسف پڑھتا جا رہا تھا اسی طرح میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور میں اتنا رویا سورہ یوسف پڑھ کے کہ سورہ یوسف کے جو صفحات تھے وہ میرے آنکھوں کے جو آنسو تھے اس سے تر ہو گئے کہ سیم وہی حالات کہ لڑکیاں ہیں اور یہ سارا کچھ۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں اپنا نام یوسف ہی رکھوں گا۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ کشمکش کا وقت میرے لیے بڑا کٹھن تھا۔ آخر ایک روز کسی نے میرے سامنے لندن کی نئی مسجد کا ذکر کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ میرے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگے۔ نماز جمعہ کے بعد میں نے قبول اسلام کا اعلان کیا اور یوں مسلمانوں کی عظیم برادری سے میرا تعلق قائم ہو گیا۔ یوسف اسلام کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے والدین کے حقوق کا بھی علم تھا، چنانچہ میں نے دل و جان سے اپنی ماں کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ ماں اس کے رویے میں اس تبدیلی پر حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی۔ اس طرح نہ صرف ماں کی طرف سے مخالفت ختم ہو گئی بلکہ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ خود بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ اس کے بھائی ڈیوڈ کا دل بھی نرم پڑ گیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کا باپ بیمار تھا، اس نے باپ کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تیمارداری کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ اسلام کا بھی کام کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس کے باپ نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور عجیب بات یہ ہوئی کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے 2 دن بعد ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یوسف اسلام کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا۔ اس پروگرام میں دنیا کے تمام بڑے بڑے فنکاروں نے حصہ لیا اور اس سے ہونے والی آمدنی کو بچوں کی بہبود کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اس پروگرام میں جب اس کی باری آئی تو اس کے مطالبے کے مطابق اس کے نام مسلم نام سے ہی اسے بلایا گیا یعنی یوسف اسلام۔ بہرحال یہ پروگرام بہت کامیاب رہا مگر جب بعد میں اس پروگرام کی رپورٹ ٹی وی پر پیش کی گئی تو اس میں سے یوسف اسلام کا سارا پروگرام حذف کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ اسے اپنے قبول اسلام کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔
یوسف اسلام اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بالکل تیار تھے، کیونکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہتے تھے جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ جب اسے ایک امریکی مسلمان نے بتایا کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے تو اس نے گانا ترک کر دیا اور اپنے تمام آلات موسیقی 25,000 پاؤنڈ میں نیلام کر دیے اور یہ رقم برطانیہ کے خیراتی اداروں کو دے دی۔ اور یوسف اسلام سے بعد میں کسی نے سوال کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بھی گنگنایا؟ تو انہوں نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس وقت کے بعد سے میں نے کوئی بھی گانا نہیں گنگنایا۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کی زندگیاں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت عمر سے کیسے اسلام قبول کیا، اور آج کل کے دور میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر طرف اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس میں قصور مسلمانوں کا بھی ہے کہ مسلمانوں کی ظاہری حالت ایسی ہو گئی ہے، مسلمان دنیا کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ یا کراچی میں ایک عیسائی پادری تھے تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ میں قرآن پاک کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا کہ تم دنیا کی ہر کتاب پڑھ لینا لیکن قرآن پاک کو نہ پڑھنا کہ اس میں جادو ہے، یہ گھروں میں پھوٹ ڈالنے والا ہے، باپ بیٹے کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے، ماں اور بچوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے، تو تم اس کو نہ پڑھنا۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کے نیچر میں یہی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اسی کو کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے چوری میں نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیا اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے میرے دل کے اوپر اتنا اثر کیا کہ میں نے اپنے والد کو بتا دیا کہ میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کا واحد بیٹا تھا اور میرے والد نے مجھے اتنا ٹارچر کیا، اتنا زیادہ ٹارچر کیا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر سگریٹ کے نشان نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے والد نے مجھے دیکھا کہ یہ تو باز آنے والا نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں 4 سال تک مسلمانوں کے اندر پھرتا رہا ہوں، گھومتا رہا ہوں کہ کوئی مجھے صحیح اسلام کے متعلق بتا دے، لیکن کسی نے بھی مجھے نہ بتایا، یعنی ہر کوئی اپنے فرقے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مولوی کے پاس گیا تو جب میں نے اس کو بتایا کہ میں عیسائی ہوں تو کہتا ہے اس نے مجھے گندے کپ میں چائے دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں جب اس مولوی صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے نبی تو اتنا زیادہ جو غیر مسلم تھے ان کی بھی عزت اور احترام کرتے تھے اور آپ نے مجھے صرف غیر مسلم سمجھ کے مجھے گندے کپ میں چائے دی۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اسی طرح میں 4 سال جب ڈھونڈتا رہا تو ایک شخص مجھے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اور کچھ بھی نہیں بتاتا، 2 کتابیں دیتا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تمہیں کوئی بھی کسی قسم کی فرقہ واریت تمہیں نہیں ملے گی۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعی مجھے پھر قرآن پاک سے جوڑا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی تھی، جب میں مسجد میں گیا میں نے سجدہ کیا تو میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یعنی دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں مجھے اتنا عطا کر کے تیرے بندوں سے مجھے کچھ لینا نہ پڑے۔ اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا کہ آج تک وہ دین کا کام کر رہے ہیں بغیر کسی سے کچھ لیے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کی زندگی چھوڑ کے، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کے، قرآن پاک نے ان کے دلوں پہ ایسا اثر کیا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی۔ اور آج ہم جو مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے راتوں کو رو رو کے دعائیں مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا روتے، اتنا اللہ سے دعائیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ آج ہم وہی امت، انہی کو چھوڑ کر جن کو واقعی ہم سے محبت تھی، جو واقعی ہمارے لیے راتوں کو روتے رہے تھے، ان کو چھوڑ کر ہم ان گمراہ لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو ہماری نہ صرف دنیا خراب کرنے والے ہیں بلکہ آخرت بھی خراب کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح طرح سمجھ کے پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔